بالله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد لقد خلقنا الانسان فی کبد، قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے انسان کو محنت کے لیے پیدا کیا ہے، فی کبد مشقت کے لیے۔ ہم نے اس کو سیڈینٹری نہیں بنایا، سست نہیں بنایا۔ کبد ایفرٹ، اسٹرگل۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہم تک آنے کے لیے ایفرٹس کریں گے، جاہدوا جہد کریں گے، تو ہم ان کے لیے اپنے تک آنے کے تمام راستے کھول دیں گے۔ تو دوستوں میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں آپ سے، متعلق ہے بھی نہیں بھی، کہ محنت کی عادت ڈالیں۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بچپن میں محنت کی عادت نہیں ڈالتا اس کو اللہ رب العزت بعد میں بزرگی سے مراد ہے اپنا قرب اور تعلق نہیں آتا۔ اصل میں جب آدمی محنت کی عادت نہیں ڈالتا نا تو پتہ کیا چیز واقع ہوتی ہے، نفس کو آزادی مل جاتی ہے کہ جو چیز محنت کو روکتی ہے وہ تن آسانی ہے، وہ نفس پرستی ہے۔ فوج کے اندر یہ لوگ جو ہر کام کو وقت پہ کرتے ہیں اور اپنی عمر پہ بھی بوڑھے نہیں ہوتے، اس کی اصل وجہ ہوتی ہے کہ ان کو محنت کی عادت ڈالی جاتی ہے اور اوقات کی اور ایک نظام الاوقات کی عادت ڈالی جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں جو سالک ہے نا اس کا بھی نظام الاوقات ہونا چاہیے۔ مثلا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے کوئی ایسی چیز کہ جب آپ یہاں سے چلے جائیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، وہ ہے ذکر اللہ۔ اس میں نا 200 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ 200 دفعہ، یہ آپ کے قلب کو صاف کرے گی۔ یہ ایسے ہی آپ ایئر کنڈیشن روم میں یا آرام دہ کمرے میں صوفے پہ بیٹھ کے اس کو پڑھ لیں گے، اس کے لیے مشقت کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اور کوئی مشقت نہیں، نرم نرم صوفوں پہ بستروں پہ آپ اس کو پڑھ لیں گے۔ اسی طرح دوسرا جو ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اس کے بغیر دل کی موت واقع ہو جائے گی۔ درود شریف کے بغیر میں آپ کو پکی بتاؤں دل کی موت واقع ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت کم ہو جائے گی اور پھر عدم مناسبت ہو جائے گی۔ اللہ بچائے کہ جس کو حضور سے عدم مناسبت ہو وہ اتباع سنت کیسے کرے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لہذا درود شریف کا پڑھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی، اور تیسری چیز وہ ہے کہ جو اللہ کی حمد ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پورے قرآن کا نچوڑ کیا ہے، پورے قرآن کا نچوڑ، یعنی فقہا نے، مفسرین نے پورے قرآن کا نچوڑ یہ بیان کیا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیکن سبحان اللہ میں اللہ کی تنزیہ اور پاکی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ، اور ساری حمد اور تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر دوسری چیز جو ہے نا وبحمدہ ہے کہ اللہ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین، یہ شکر کے کلمات بھی ہیں۔ اور تیسرا پھر اس کے اندر تحلیل ہے، تحلیل ہے لا الہ الا اللہ، تنزیہ سبحان اللہ کی شکل میں آ گئی کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، حمد والحمدللہ کی شکل میں کہ ساری تعریفات اس کے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ کلمہ جو اصل ایمان ہے، واللہ اکبر، اور تکبیر بھی آ گئی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ بھی ہے۔ یہ جو کلمات ہے نا اس کو بھی 100 دفعہ روزانہ پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ یہ 3 کام کر لیں تو یقین جانیے کہ یہ انرجی چارجرز ہیں،
یہ انرجی بوسٹر ہے جو آپ کو ملے گا۔ اچھا، چوتھی چیز ایسی ہے کہ جو قرآن ہے، اچھا اس کے بارے میں ابھی آپ کو ایک بات کہتا ہوں۔ جو تو حفاظ ہیں وہ کم از کم 1 سپارہ پڑھیں، نہیں تو 3، اور جو ذرا قرآن پڑھنے میں ان کو مشقت و دقت ہے تو ان کے لیے میں ایک نظم بناتا ہوں، وہ روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھیں۔ میرے ساتھ ایک ساتھی تھا تو میں نے اسے کہا مدینہ منورہ میں تم 11 دفعہ روزانہ سورہ یاسین پڑھو گے۔ وہ 11 دفعہ سورہ یاسین پڑھتا تھا، پھر اس کے منہ پہ چڑھ جاتی ہے، پھر وہ یاد ہو جاتی ہے۔ کتنی عظیم بات ہے کہ قرآن کی ایک سب سے عظیم ترین صورت دل میں اتر جاتی ہے، اور یوں نہ چاہتے ہوئے بھی اور کی مشقت کے بغیر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، قرآن کا دل ہے۔ اور آگے فرمایا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ ہر مومن کے دل میں ہو۔ اب دیکھیے حضور کا دل پورا کر دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہر یہ مومن کے دل میں ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نا آپ روزانہ سورہ یاسین پڑھتے رہیں 1 دفعہ، 6 7 8 مہینے کے بعد آپ کو سورہ یاسین یاد ہونے لگے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت نہ کریں، قرآن کی تلاوت ایک پاؤ ضرور کریں، لیکن ساتھ سورہ یاسین پڑھیں۔ لیکن سورہ یاسین تو کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ تو اس طرح ایک درود ایک استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اور ایک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ 100 مرتبہ، اور قرآن کی تلاوت بالخصوص سورہ یاسین۔ اس کے بعد میں بس تھوڑی سی بات کرتا ہوں 2 شرحیں کی۔ دوستو، ایک گر ہے کہ جس سے انسان کے حالات درست ہو جائیں، اور ایک گر ہے کہ جس سے رزق کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ ایک ایسا گر ہے کہ جس سے رزق کا مسئلہ ختم ہی ہو جائے، یعنی رزق کی پریشانی تو ختم ہو جائے، اللہ رب العزت اس کو لازمی طور پر رزق عطا فرمائے۔ بس وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پورے میرے مشائخ کے طائفہ کا نچوڑ بڑا آسان نسخہ وہ یہ ہے کہ پیارے دوستو، گناہ چھوڑ دو۔ بس جب انسان گناہ چھوڑ دے تو رزق کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جب انسان گناہ چھوڑ دے تو رزق کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ سکون چاہتے ہیں، سکون، گناہ چھوڑ دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ بیوی میں اطاعت پیدا ہو جائے، گناہ چھوڑ دیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں گناہ کرتا ہوں تو اس کی سرکشی کا اثر اپنے خادم میں، بیوی میں اور جانوروں میں بھی دیکھتا ہوں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا کہ میرے جانور بڑے اڑی کرتے ہیں، فرمایا گناہ چھوڑ دو۔ اس کے جانور پھر مطیع ہو گئے۔ ہم اللہ رب العزت کے سامنے جب اڑی کرتے ہیں تو لوگ ہمارے سامنے اڑی کرتے ہیں۔ تو سچ پوچھئے، اگر آپ اور میں گناہ چھوڑ دیں، گناہ چھوڑ دیں، گناہ، تو اس کے ساتھ حالات بھی درست ہو جائیں گے، برکت تو لازمی اور یقینی آئے گی۔ جب گناہ چھوڑیں گے تو پہلے تو زندگی میں برکت آئے گی، پھر روزی میں برکت آئے گی، پھر جان میں اور جسم میں برکت آئے گی، پھر وقت میں برکت آئے گی، کاموں میں برکت آئے گی۔ سب سے پہلے دل کا سکون حاصل ہوگا اور قناعت میسر آئے گی، بیوی بچوں سے بھی راحت آئے گی۔ آج بیوی بچے ہوتے ہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہی نہیں بنتے، اور بیوی بچوں سے تو آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ پہلی تو میں نے ذکر اس لیے بتایا کہ جب آپ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے تو خالی ہاتھ تو نہیں جانا نا۔ ایک تو وعدے کیے ہیں، بڑے عہد و پیما کیے ہیں، اب شرم کرنی ہے اللہ رب العزت سے۔ اللہ کی درگاہ پر، بارگاہ میں اس کے قدموں پہ سر رکھ کے آئے ہیں، بڑے بڑے عہد و پیما کر کے آئے ہیں، اب شرم کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم کرنی ہے۔ تو اس کا سب سے اصل اہم طریقہ ہے کہ 2 چیزیں اختیار کریں۔
ایک چیز یہ ہے کہ ذکر کو مضبوطی سے پکڑیں تاکہ قلب چارج ہوتا رہے اور قرآن کی تلاوت سے بھی یہ چارج ہوتا رہے۔ دوسری چیز گناہوں سے بچیں، اور تیسری چیز کونوا مع الصادقین، اچھوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ اچھوں کے ساتھ جوڑنے کا مطلب ہے اللہ والوں کے ساتھ جوڑ لیں۔ اور جب کوئی آدمی سے روزے کے لیے جماعت میں نکلتا ہے تو وہ بھی ایک اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی، اور وہ بھی اچھوں کے ساتھ جوڑنے کی مدرادت ہے، تو اس سے بنا نیکی کی قوتوں کو جلا ملتی ہے، قوت ملتی ہے۔ بیٹا ایک بات بتاؤں کہ یہ جو برجز پہ اور راستوں میں یہ ونگ بورڈز اور یہ جو اس قسم کے پوسٹرز اور بڑے بڑے کوئی فلان لان کوئی فلان جیولرز کے جو یہ بڑا انسان کے قلب کو انجر کرتے ہیں، زخمی کرتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، ان کو نہ دیکھا کریں۔ ڈرائیو کرتے ہوئے چلتے وقت جو آپ کے یہ جو پولز کے اوپر جو بورڈز رکھتے ہیں ان سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ حد الوسع نامحرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اس سے بھی انسان کا اندر بہت خراب ہوتا ہے۔ اب اس حفاظت کے انسان پہ روحانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اللہ والوں کی صحبت میں آتی ہے، اور اگر کبھی وقت ملے تو اللہ کے راستے میں نکل جائیں 3 دن کے لیے، اس سے بھی یہ قوت ملتی ہے۔ بہرحال اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اس لیے کہ دیکھیے اس کا بدلہ نفس بڑا سرکش ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ نفس کی سرکشی پر قابو پانے والے کا بدلہ جنت ہے، جنت تو جس کی نعمتوں کو کسی نے دیکھا نہیں ہوگا۔ اتنی خوبصورت وہ حور ہوگی، اور اس کے 70 کپڑے اس نے پہنے ہوں گے، اور 70 کپڑوں کے اندر سے اس کا قلب نظر آئے گا۔ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہوتی ہے کہ اگر اس کے اندر سے اس کی محبت بھی نظر آ رہی ہو۔ ہمیں تو اپنے دوست کے اندر سے اس کی محبت نظر تو نہیں آ رہی ہوتی جب تک کہ وہ اس کا جیسچر صحیح نہ کرے اور ہمیں دھوکہ نہ دے دے۔ ہاں آج کل لڑکیاں محبت کا نام دے کے لڑکوں کو دھوکہ دے دیتی ہیں، لڑکے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور بعض کا لڑکیاں دھوکے میں آ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے اس کے سینے کے اندر جو قلب ہوگا، اس قلب کے اندر موجود اس کی محبت ٹھاٹھے مار رہی ہوگی۔ اللہ اکبر! اگر تم کسی ایسی محبوبہ کو دیکھو کہ جس کے اندر تمہاری محبت ٹھاٹھے ماری ہوگی، تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو ایک صاحب کو جو ہم نے یہ بات سنائی، انہوں نے کہا ابھی جنت میں چلیں، بس نکلیں ابھی جنت میں چلیں، ابھی جائیں۔ اچھا پھر دیکھیے ایک اور بڑی بات ہے، یعنی عشاق کی یہ بات وہ کہے گی I have been designed exclusively for you، میں صرف تمہارے لیے بنائی گئی ہوں، کہ مجھ کو صرف تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ دو چیزیں دیکھیں کتنی خوبصورت ہوں گی کہ ایک تو وہ کہے گی کہ میں نا کسی اور کے لیے نہیں ہوں۔ تو جب آدمی کا محبوب ہوتا ہے تو وہ کسی ولن کو برداشت نہیں کر سکتا، اور کوئی عورت کسی اس کو تو وہ کہے گی کہ میں صرف تمہارے لیے بنائی گئی ہوں، اور اس کے دل کے اندر سے اس کی محبت ٹھاٹھے مارتی براہ راست نظر آئے گی۔ اور اس کے 70 کپڑوں سے، ہمیں تو 70 کپڑوں کا پتہ نہیں کیا کانسیپٹ ہوگا، 70 قسم کے اس نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوں گے جس سے اس کا جسم بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اب بتائیے کہ وہ جو محبوب چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ آخرت کی تیاری کریں، اللہ سے ملاقات کی خواہش کریں، کہ جو اللہ سے ملاقات کی خواہش نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملاقات کی خواہش نہیں کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں اللہ بھی اسے ملنا چاہتے ہیں، تو اس کی موت سے بھی نہ گھبرائیں، موت کی تیاری کریں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آخرت میں ملیں گی۔ تو ایک آدمی کہتا ہے نفس نے تو مصیبت ہی پا چھٹی ہے، میں کہ پائی دینے بڑی مصیبت ہے، پر اگر اس کی سرکشی پر قابو کرو گے تو پھر اس کا جو ریوارڈ ملے گا اللہ اکبر۔ بیٹا یہ پکی بات ہے، میں قسمیہ طور پہ کہتا ہوں کہ جو ہمیں اس اعتکاف اور اس رمضان اور حج اور عمرے سے ملتا ہے تو جو ریوارڈ ملنا چاہیے،
اتنا ہی ہے نا کہ دیکھنا میں مثال دیتا ہوں کہ اس نے دیوار بنائی ہے تو آپ اس کی اجرت 1500 رکھ لیں 2000. یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ تینوں 2 لاکھ روپیہ دیہاڑی دواں گے. یہ تو کوئی نہیں نا کہتا جی میں کارپینٹر 2 لاکھ روپیہ دیہاڑی دواں گا. اور اگر آپ اس کو ایٹ دا اینڈ آف دا ورک 2 لاکھ آپ اس کو پہلے اس کو دیہاڑی دے دیں جو اس کی طے شدہ تھی کہ جی یہ 25,000. اب آپ اس کو کہ نہیں میں نے تمہیں 2 لاکھ روپے دیہاڑی کے ساتھ دینا ہے. وہ کتنا حیران ہو جائے گا, وہ پریشان ہو جائے گا, وہ آپ کی طرف دیکھتا رہے گا کہ ہے جی کی کیا اس میاں صاحب کی گل کرتے ہو. اللہ کی قسم جو ہم یہاں پر اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہیں اس پر جو ہمیں ریزسٹنس کو فیس کرنا پڑتا ہے اور نفس کو زیر کرنا پڑتا ہے, اس کی مشقت اتنی نہیں ہے کہ جتنا اللہ اجر دے رہے ہیں. اللہ 2 لاکھ روپیہ دیہاڑی نہیں دے رہے, اللہ 2 کروڑ روپیہ دیہاڑی نہیں دے رہے, اللہ 2 ارب روپیہ دیہاڑی نہیں دے رہے. اللہ تو ایک ایسی زندگی دے رہے ہیں کہ جو پیسوں اور گولڈ میں تولی نہیں جا سکتی, کہ جہاں پر حسن ہوگا اور جہاں پر عمر ہوگی, جہاں پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, جہاں پر عورت کی ورجینٹی ابکارا قائم رہے گی, جہاں پر گلابی آنکھوں والی حوریں خوبصورت یعنی ہمیشہ تمہیں دیکھتی رہیں گی, جہاں پر لذات سے جی نہیں بھرے گا. آپ نے افطاری کی ذرا پانی اور پی کے وہ کھاؤ تو اچھا. اب وہاں پر آدمی جوسز پیتا رہے گا پیتا رہے گا پیتا رہے گا, اور جوسز اس لیے نہیں پیے گا کہ ان کو پیاس بڑی لگی ہوئی سی تے انہوں نا کمزوری ہو رہی سی, لذت کی وجہ سے پیے گا, لذت کی وجہ سے پیے گا. وہاں کھانا بھی لذت کی وجہ سے کھائے گا. اور پھر آپ دیکھنا عمدہ قسم کے انگور کھائیں تو اخیر انگور میں جو لذت ہی ختم ہو جاتی ہے, اور یہاں پر لذت بڑھتی چلی جائے گی. جتنے انگور کھاتا چلے جائے گا, جتنے کیلے اور رمان کھاتا چلے جائے گا, اتنی لذت بڑھتی چلی جائے گی. لذتوں کی انتہا ہوگی. اور کوئی بتانے والا بتائے گا بابا جی اور بھی کوئی کام نہ گئے تھے, اور بھی لذت آئیں گے, اس طرح بھی ذرا تک ہو. اتنی لذت کے اندر پھر وہ وہاں پر جو غلیچے ہوں گے, جو کارپیٹس ہوں گے, پھر جو جھکے ہوئے درختوں کے سائے ہوں گے, اور پھر ایک کانسٹنٹ انوائرمنٹ ہوگا. کہتے ہیں 40 کے بعد کیسا ہوگا, عورت کی عمر اتنی 18 سال ہوگی, مرد کی عمر میچور 32 ایئرز ہوگی. عورت ہمیشہ کنواری رہے گی, مرد ہمیشہ جوان رہے گا, کبھی بیماری نہیں آئے گی. محلات کا یہ حال ہے کہ زعفران کا گارا ہوگا, سونے اور چاندی کی اینٹیں ہوں گی, اور موتیوں کے محلات ہوں گے, اور محلات کتنے وسیع ہوں گے. اس میں تو عیاشی کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ جنت کا ارادہ کریں. ایتھے کوئی عیاشی نہیں ہوتی. ایتھے لوگ تانوں میں دساں نہ دی عیاشیاں امریکنس یا یورپینس میں 7 عیاشی ہے 7 ایڈز ہے. کہتے جی اے پہلے دیکھو 8 فری سرٹیفکیٹ ہے کڑی دے کول ہے گئے, کیا عیاشی ہے. جس عیاشی کے بعد ڈپریشن ہو, جس کے بعد انگزائٹی ہو, جس کے بعد نارکوٹکس لینے پڑے, جس کے بعد آدمی خودکشی میں چلا جائے, اور پھر وہ زیادہ منشیات لے, پھر اور سٹیبلائزر لے, یہ کیا عیاشی ہے. یہ تو خودکشی ہے جس میں ماں اور باپ کی لذت ہی نہ ہو, ان کے پیار کی لذت ہی نہ ہو, جس میں بیویوں کی لائلٹی نہ ہو, جس میں بچی اپنے باپ کو نہ پہچانے. یہ کوئی عیاشیاں نہیں ہے. عیاشی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرو فالوورز کے پاس ہے. قسم کھاتا ہوں دوستو, حضور کے جو ٹرو فالوورز ہیں وہ انہوں نے اس دنیا میں عیاشی کی ہے, باقی تو سب مصیبت ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وقت کم ہو گیا. اللہ تعالیٰ صدق جواد کے والد کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. اللہ رب العزت یہ دوست آگے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ نے ان میں سے کسی ایک کو بھی رد نہیں کرنا. ان کے قلوب کو اللہ رب العزت اپنی معرفت کا مقصد بنا لیجئے, خزانہ بنا لیجئے. اللہ رب العزت یہ ہمارا سرمایہ حیات ہے. اللہ ان کو ہماری قبروں, ہم قبروں میں ہوں گے, ان کو نیک بنا دینا تاکہ ہماری قبروں میں یہ نیک اعمال بیچیں. اللہ رب العزت آپ کے بندے ہیں, بڑے ہی گندے ہیں, یہ اپنی گندگی کا اقرار کرتے ہیں, اپنی گندگی کا بھی اقرار کرتے ہیں, اپنے مجرم ہونے کا بھی اقرار کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں اللہ ہم نے تیرے حکم توڑے ہیں, اللہ ہم نے شریعت کو توڑا ہے. اللہ رب العزت آج جو تیرے سامنے
انتہائی ندامت اور شرمی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے قلوب کو ان کے قلوب سے پکڑ لیجیے، ان کے قلوب میں نور ہدایت داخل فرما دیجیے، ان کو محروم نہ کیجیے۔ اللہ آج اس مسجد عائشہ میں جو لوگ موجود ہیں اللہ ان کو محروم نہ کیجیے، جو اعتکاف کر رہے ہیں ان کو محروم نہ کیجیے، جو خدام ہیں ان کو بھی محروم نہ کیجیے، ان کے سینوں میں عشق الہی کی آگ لگا دیجیے۔ اللہ رب العزت اپنی محبت اور اپنی اطاعت داخل فرما دیجیے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ جزا اللہ عنا محمد و آلہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔